بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سب پر مقدم ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز قائم کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ شخص خرچہ کرے، وہ شخص کمائے اور کمانے کے بعد والدین کے لیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور حاجت مندوں کے لیے خرچ کرے۔ یہ نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، صرف نیکی یہی۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے خرچ کرو، اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرو، قرابت دار رشتے دار اگر محتاج ہیں تو آپ ان کا بھی حال پوچھو، اور مسکین یتیموں کا حال پوچھو۔ جب آپ کمائیں گے نہیں، جب ہم کوشش کر کے اللہ کی رزق حاصل نہیں کریں گے تو اس قرآن حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ کمائیں گے نہیں، اللہ کی رزق کو تلاش نہیں کریں گے تو آپ صاحب نصاب کیسے بنیں گے؟ ہر مسلمان سے جسے اللہ رب العالمین نے صحیح سالم رکھا ہے، اس سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ آپ روزی کماؤ، آپ اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل کر محنت اور مشقت کرو تاکہ روزی کما کر اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی صحیح سے گزار سکو۔ اور یہی نہیں، صرف اپنے بچوں تک اور اپنے گھر تک محفوظ نہ رہو، وہیں تک محدود نہ رہو، بلکہ والاقربین رشتے داروں کا خیال رکھو، والیتامیٰ یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا خیال رکھنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْ النَّهَارَ مَعَاشًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور میٹھے بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کی لائق الزیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ انگیز درود و سلام نازل ہو آخری نبی آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ دین اللہ رب العالمین نے اس پورے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اور انسانوں سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو تو آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جو شخص اسلام کی پیروی کرتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے، اسلام کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی شخص بہت کامیاب ہے۔ تو یہ اسلام دین جو ہے یہ مکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس زندگی کے گوشے میں جس میں ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں، اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں اور جائیں، کسی اور سے اس کی ہدایات لیں، بلکہ ہر گوشے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جیتے ہیں، اس دنیا میں بہت ساری ضروریات ہیں، اس دنیا کے بہت سارے لوازمات ہیں، زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مہیا کر رکھا ہے، لیکن وہ چیزیں یوں ہی بیٹھے رہنے سے حاصل نہیں ہوں گی۔
بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی محنت کرے، پیسہ کمائے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا اسلام پیسہ کمانے سے منع کرتا ہے یا پیسہ کمانے پر ابھارتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ہر شخص پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کیا اسلام پیسہ کمانے کے لیے منع کرتا ہے یا اس کی روشن تعلیمات اس معاملے میں بھی موجود ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نبا کے اندر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو فرمایا کہ رات کو ہم نے سکون کی چیز بنائی ہے۔ آدمی دن کی تھکان سے رات میں سکون حاصل کرتا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لیکن دن کو ہم نے معاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دن کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ انسان اس میں محنت کرے، کوشش کرے اور پیسہ کمائے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے رات کو سکونت کے لیے بنایا ہے کہ آپ دن کی تھکان کو اس میں دور کرو سکون حاصل کر کے، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بنایا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ تو اسلام ہرگز اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ پیسہ نہ کماؤ۔ ابھی ہم اور آپ احادیث میں دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں سنیں گے کہ کیا وہ لوگ جو اللہ والے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا اللہ کے لیے کر لیا تھا، کیا وہ پیسہ نہیں کماتے تھے؟ بالکل پیسہ کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ آپ فرما دیجئے آپ لوگ جو کماتے ہو اس میں سے خرچ کریں اپنے والدین کے لیے، والدین کے لیے بچوں کو خرچ کرنا ہے، والاقربین، قرابت دار رشتے دار ہیں اگر وہ محتاج ہیں تو ان کو بھی دینا ہے، والیتامى، یتیموں کو بھی دینا ہے، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، ان کا حال جاننا اور معلوم کرنا ہے، والمساکین، اور مسکین، جو شخص جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ کما سکے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کے لیے بھی خرچ کریں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے خرچ کرو، اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرو، قرابت دار رشتے دار اگر محتاج ہیں تو آپ ان کا بھی حال پوچھو، اور مسکین یتیموں کا حال پوچھو۔ جب آپ کمائیں گے نہیں، جب ہم کوشش کر کے اللہ کی رزق حاصل نہیں کریں گے تو اس قرآن حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ کمائیں گے نہیں، اللہ کی رزق کو تلاش نہیں کریں گے تو آپ صاحب نصاب کیسے بنیں گے؟ ہر مسلمان سے جسے اللہ رب العالمین نے صحیح سالم رکھا ہے اس سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ آپ روزی کماؤ، آپ اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل کر محنت اور مشقت کرو تاکہ روزی کما کر اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی صحیح سے گزار سکو۔ اور یہی نہیں، صرف اپنے بچوں تک اور اپنے گھر تک محفوظ نہ رہو، وہیں تک محدود نہ رہو، بلکہ والاقربین، رشتے داروں کا خیال رکھو، والیتامى، یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافر کا خیال رکھنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنا خیال نہ رکھ سکیں، اپنے لیے کوشش نہ کر سکیں تو اسلام اس چیز کو سراہتا نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ اور اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی محنت کریں کہ اپنے لائق تو ہو ہی بلکہ دوسروں کو اگر ضرورت پڑے تو آپ ان کی مدد کر سکیں۔
ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، یعنی نماز قائم کر لیں۔ مشرق اور مغرب کا مسئلہ کہ ہم مغرب کی طرف نماز کر کے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز ہی تک محدود کر لیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، نیکی یہ ہے کہ شخص ایمان لائے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان سب پر مقدم ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز قائم کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ شخص خرچہ کرے، وہ شخص کمائے اور کمانے کے بعد والدین کے لیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور حاجت مندوں کے لیے خرچ کرے، یہ نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم، صرف نیکی یہی، اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھنے بس ختم ہو گیا، بلکہ والدین کے لیے، یتیموں، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کمانا، یہ ہمارے اور آپ کی ایک اسلامی اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ ہم کمائیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا، اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اسی میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، آسمان سے بارش کا نزول کیا ہے، فأخرج به من الثمرات، اور اس بارش کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے پھلوں کو اگایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین سے غلوں اور اناج کو اگایا ہے، رزقا لکم، کس لیے؟ تمہارے رزق کے لیے، تمہاری دیکھ ریکھ کے لیے، کیونکہ وہ رب ہے اور رب وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ لہذا اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے تو اخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش کو نازل کر کے انسانوں کے رزق کے لیے اللہ رب العالمین پھلوں کو اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے۔ وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے، کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ سمندروں کے راستے اللہ رب العالمین نے تمہیں بتا دیے ہیں، آسمان میں ستارے اللہ رب العالمین نے لگائے ہیں تاکہ آپ رخ کا پتہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسخر لکم الفلک، کہ اللہ رب العالمین نے کشتیوں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ یہ کشتیاں سمندروں میں اللہ رب العالمین کے حکم سے چلیں۔ وسخر لکم الانہار، اور نہروں کو بھی، ندیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں جتنے بڑے تجارتی معاملات ہوتے ہیں وہ سب بحری راستوں سے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اس ملک کا مال اس ملک میں لے کر جاتے ہیں۔ سارے معاملات اکثر بڑے بڑے معاملات بحری راستوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے سمندروں کو، کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ آپ اس کا استعمال کرو، اس پر چلو اور تجارت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں اور ندیوں کو بھی مسخر کیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، سورج کو، چاند کو، غرض یہ کہ دنیا میں جتنی چیز ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس کو استعمال کریں۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، کہ زمین و آسمان کو تو پیدا ہی کیا، آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور کشتیوں کو، سمندروں کو، سب کو مسخر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ کچھ
کچھ دے دیا جس چیز کا تم نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، جس چیز کی ضرورت تھی ایک انسان ہونے کے ناطے کہ دنیا میں اس چیز کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں آپ کو مہیا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے بعد بھی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، اللہ رب العالمین کہہ رہا لا تحصوها، تو آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن اس کے بعد حالت کیا ہے، اس کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر نہیں بجا رہا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے یہ انسان، بہت ہی بڑا ناشکرا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ ہیں، اس نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ظالم ہے اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ کیا ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کیا کرتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ یہ نفلی نماز، نفلی عبادتوں کا معاملہ تھا کہ آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم فرض نمازوں سے کتنے دور ہیں، ہم فرائض سے کتنے دور ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ ہمیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جمعہ کے علاوہ مسجدوں میں حاضری نہیں لگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہو کیا میں اس کا شکریہ بجا نہ لاؤں، کیا میں اس کا شکر بجا نہ لاؤں؟ آج ہم اور آپ کتنا بے اتنائی کر رہے ہیں، ہم اپنے کھیت کے مسئلے کو لے کر نمازوں سے غافل ہیں، بعض یہاں تک کہ ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے کہ اس نے اپنے دربار سے آپ کو دور رکھا ہے، ورنہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہہ فی الدین، کہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین میں اس کے اندر دین سے الفت پیدا کر دیتا ہے اور دینی معاملات میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے۔ اگر آپ دین سے دور ہیں، کھیتی باڑی کے مسائل کو لے کر یا اور بھی کسی تجارتی معاملے کو لے کر، گویا یہ کہ آپ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، بارش کا نازل وہی کرتا ہے، اور اگر آپ پانی اور یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے مہیا کر لیں لیکن پیدا کرنے کا مالک وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت صحیح نقشہ قرآن میں کھینچا ہے کہ کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کھیتیاں تیار ہو کر لہلہا رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس سال غلہ بہت پیدا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین سخت آندھی بھیجتا ہے، ایسی آندھی ایسی لو اور لپٹ بھیجتا ہے کہ وہ اس کو بہت ہی نقصان پہنچا دیتی ہے اور وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کو خوش رکھو اور وہ آپ کو خوش رکھے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد بھی انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور کفار ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ناشکرا ہے، یہ اس کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادتوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو سوج جایا کرتے تھے، اور ہم فرائض نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر ہیں۔ اگر آپ پر زمین تنگ ہے، آپ کی روزی تنگ ہے تو جاؤ سمندروں میں، وہاں کشتیاں چل رہی ہیں، ہوا میں وہاں جہازیں اڑ رہی ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ رب العالمین روزی دے اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، بہت لمبی اور چوڑی ہے۔ اگر آپ کو ایک جگہ تنگی محسوس ہو رہی ہے تو آپ دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو خوشحالی میں مبتلا کرے گا۔ ان ساری نعمتوں کا تذکرے کا مقصد یہی ہے، لیکن آپ محتاج بن کر مت رہو۔ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، حسد حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان حسد کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں حسد کی اجازت ہے، دو چیزوں میں انسان رشک کر سکتا ہے، لیکن وہاں وہ زوال نعمت یعنی اس بات کی تمنا نہیں کرے گا جس شخص سے حسد کر رہا ہے کہ اس کی وہ نعمت چھین جائے، نہیں، بلکہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، مال عطا کرنے کے بعد اسے اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، والدین اور قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ شخص مالدار ہونے کے بعد یہ سب کام کرتا ہے اور ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا تو وہ شخص اس پہ رشک کر سکتا ہے، اس سے اس بات کا حسد کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا دے دے، لیکن یہ نہیں کہے کہ اس سے چھین لے، مجھے بھی اتنا دے دے تاکہ میں اس کے جیسا کام کر سکوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور دوسری جگہ وہ دوسرا شخص وہ ہے جس سے حسد کی اجازت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اس کے ذریعے علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اس بات کی بھی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا علم دے دے یا اس سے زیادہ علم دے دے تاکہ میں بھی ایسا ہی کر سکوں۔ تو یہاں ان دو معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے کی، رشک کرنے کی اور بغیر اس کے نعمت کے زوال کے اس کے نعمت کی تمنا کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ سب اور سب ساری کی سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ ہم اور آپ خوب کمائیں اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَقْتُلَ أَحَدُكُمْ نَحْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ، کہ تم میں سے کوئی رسیاں لے لے، کلہاڑی لے لے، پہاڑوں میں نکل جائے، فَيَجِيءَ بِخُصْبَةٍ مِّنْ حَطَبٍ، اور اس کے بعد لکڑی کا ایک گٹھر لے کر آئے عَلَىٰ ظَهْرٍ، اپنی پیٹھ پر، تاکہ محنت و مشقت کرنے کے بعد آئے، فَيَبِيعُهَا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں بازار میں اسے بیچ دے، فَيَبْتَغِي بِثَمَنِهَا، اور جو اس کی قیمت ہے اس کو لے کر خوشی کی زندگی گزارے، خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کو بیچنا یہ اس شخص کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور سوال کرے، لوگ اسے دیں یا منع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، لکڑیاں کاٹنا اور اسے بیچنا یہ بہت ہی بہتر ہے سوال کرنے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان اہل الیمن یحجون ولا یتزوجون، اہل یمن یہ لوگ بھی مسلمان تھے، ہماری طرح انسان تھے، کہ کیا کرتے تھے؟ اہل امن جو ہے، اہل یمن حج کا ارادہ جب کرتے تھے تو اپنے ساتھ راستے کا خرچ نہیں لے جایا کرتے تھے، یا وہاں پہنچ کر جو خرچہ آئے گا، جو چیزیں خریدنی والی پڑیں گی، توشہ راستے کے خرچ کے لیے سامان نہیں لے جایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے نَحْنُ مُتَوَكِّلُونَ، کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وَيَحُجُّونَ، وہ مکے کا قصد کرتے، مکے کا ارادہ کرتے اور اپنے گھروں سے نکل جاتے، فَيَأْتُونَ مَكَّةَ فَيَسْأَلُونَ النَّاسَ، اور جب مکہ میں پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سے مانگتے۔ اہل یمن اللہ رب العالمین کو اگر یہ پسند ہوتا کہ انسان اللہ رب العالمین پہ توکل کر کے ساری چیزیں چھوڑ دے، کوئی کوشش نہ کرے، پیسہ نہ کمائے، تو اس آیت کو نازل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ راستے کے خرچ اپنے گھر سے لے جایا کرو، راستے کی خرچ جو ہے اس کو کما کر حاصل کر کے اپنی محنت سے لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد، سب سے بہترین توشہ جو اللہ کے ہاں لے کر جاؤ گے وہ تقویٰ ہے اور وہ دلوں کے اندر ہے۔ آپ اپنے گھریلو توشہ یہاں چھوڑ کر مت جایا کرو، بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرو۔ اگر اللہ کو پسند ہوتا تو کبھی یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ ہاں تم وہاں پہنچو اور وہاں وہ لوگ مہمان نوازی کریں گے۔ نہیں، آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، آپ خود مضبوط بنے، یہ اللہ رب العالمین
آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک مضبوط مومن، ایک مضبوط مسلمان تمام حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے، مالی حیثیت سے، علمی حیثیت سے، طاقت اور سب کے اعتبار سے جو مضبوط مسلمان ہے وہ شخص اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے کمزور مسلمان کے مقابلے میں۔ اب وہ کمزور خواہ وہ مال میں ہو، خواہ وہ جسم میں ہو، خواہ وہ علم میں ہو، کسی میں بھی ہو، مومن جو مضبوط ہے اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو، اہل عمل کو، کہ آپ کماؤ اور اپنے ساتھ اپنا توشہ لے کر جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکسبۃ فیہا بناءۃ خیر من سؤال الناس، کہ ایسا ذریعہ معاش، ایسا پیشہ اختیار کرنا جس میں حقارت ہو، جسے لوگ بہت کم تک سمجھتے ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے، لوگ جس کام پر طعنہ دیں وہ کام کرنا لوگوں سے مانگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنا کام کرو لیکن لوگوں سے سوال نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ وَإِنِّي لَأَرَى الرَّجُلَ فَيُعْجِبُنِي شَكْلُهُ، کہ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں تو اس کی ساری چیزیں مجھے پسند آ جاتی ہیں، مجھے بھا جاتی ہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي، لیکن جب میں اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے لا عمل لہ، یہ بیکار آدمی ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، بیکار میں گھومتا اور ٹہلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سقط من عینی، ایسا شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے، ایسا شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص محنت نہیں کرے گا، جو شخص پیسہ کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کے جو ذریعے معاش اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسے اختیار نہیں کرے گا، وہ لوگوں سے سوال کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اب منت سلوہ نازل نہیں کرے گا، بلکہ اس دنیا میں جو چیزیں رکھی ہیں، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، ذہن دیا ہے، نظریں دی ہیں، اب آپ کو انہیں تلاش کر کے کمانا اور حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ انبیاء سے مقدس جماعت کو ان سے بڑھ کر کس کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کس کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چنا اور تمام دنیا والوں کا انہیں سردار بنایا، انہیں سب سے افضل گروہ قرار دیا، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے۔ بچپن کے عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے، اس کے بعد تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کوئی لوہار تھا، کوئی بڑھئی تھا، کوئی حداد جسے لوہار کہتے ہیں، نجار، یہ سب کام کر کے اور اپنی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ اگر یہ چاہتے تو لوگ یہاں تک تیار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اللہ کے رسول سے کہا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم سورج کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ اگر اللہ کے رسول کو دولت کی خواہش ہوتی اور بغیر محنت کے پیسہ حاصل کرنا چاہتے تو آپ کے ایک حکم کی دیری تھی اور ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار ایک صحابی، انصار میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا کہ کچھ دے دیا جائے، کچھ مانگا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، میرے گھر میں کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے جسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو لے آؤ۔ وہ شخص لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اعلان کیا من یشتری ہذین، کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک آدمی آیا، انا آخذہما بدرہم، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کو ایک درہم میں خرید لوں گا۔ قال من یزید علی درہم، پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک نے کہا کہ ایک درہم، وہ شخص ایک درہم کہتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا 2 درہم میں خرید لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو، اس پیالے کو اس شخص کو دے دیا اور 2 درہم کو لے کر انصاری سے کہا اشتر باحدہما طعاما فانبذہ الی اہلک،
کہ 1 درہم کا تم کھانا خریدو، غلہ خرید لو اور اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ، اور دوسرا درہم جو ہے اس سے کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فشد فیہ عودا بیدہ، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے کہا اذهب فاحتطب وبع، کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس کو بیچو، 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وارننگ بھی دی کہ میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو لیکن 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ آدمی گیا، 15 دن کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے پاس اب 10 درہم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور اس نے کپڑے خریدے، کھانا خریدا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور تمہارے چہرے پر مانگنے کی وجہ سے، لوگوں سے سوال کرنے کی وجہ سے، محنت اور مزدوری نہ کرنے کی وجہ سے نقطہ تمہارے چہرے پر پڑا ہو، اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور اپنی روزی کا ذریعہ حاصل کرو۔ پھر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة، کہ مانگنا، کسی اور کی امید پر رہنا، کسی اور کے سے امید لگائے رکھنا یا مانگنا ان لوگوں کے لیے صحیح ہے، صرف 3 لوگوں کے لیے صحیح ہے، جو شخص بہت ہی زبردست فقر میں مبتلا ہو، یعنی جس کے پاس کھانے کا کوئی بھی سادن نہ بچا ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کے بچے بھوک سے بھی بلائیں گے، تڑپیں گے، اگر ایسا شخص ہے تو اس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ دوسرا وہ شخص جو قرض میں مبتلا ہو اور قرض خواہ جو ہے وہ پریشان کر رہا ہو یا وہ قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو تو وہ شخص بھی مانگ سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو زخمی ہو یا جس پر دیت ہو یا اس طرح کی ایسی پریشانی ہو جس سے چھٹکارا حاصل نہ ہو، اگر اس 3 طرح کے لوگ ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو اس صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دستہ لگا کر دیا، اگر چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلان کی دیر تھی، صحابہ کرام اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر اس صحابی کے خدمت میں ڈال دیتے۔ ہم نے اب سنا ہوگا بارہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کا سارا سامان چھین لیا گیا تھا۔ جب مکہ میں مدینہ پہنچے انصار تیار تھے، مدد کے لیے تیار تھے، اپنا سارا اپنے جائیداد میں آدھا حصہ دینے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں جو آپ کو پسند ہو ہم اس بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور آپ اس سے شادی کر لیں، آپ بتائیں جہاں آپ کو محبوب ہو وہ زمین آپ کو دی جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کا راستہ کدھر سے جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، انہوں نے تجارت شروع کی، اللہ رب العالمین نے خوب برکت دی، اور انہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو چھو لیتے تو وہ سونا بن جاتا۔ تو یہ تجارت، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ میری مدد کریں، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں، سامان چھن گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے، کچھ دن آرام کروں گا، لوگوں سے کچھ مدد لے کے اس کے بعد کاروبار شروع کروں گا۔ انہوں نے آرام کی پیشکش نہیں کی بلکہ کہا مجھے بازار کا راستہ دکھایا جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے، اسلام آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم قوت جہاں کہیں سے بھی ممکن ہو تیار کرو، قوت سے ہر اعتبار سے مضبوط بنو اور مجبور نہیں بننے کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط مسلمان یہ اللہ کے یہاں بہت بہتر ہے، اس کے نظر میں محبوب ہے کمزور مسلمان سے۔ لیکن اس دنیا کی دوڑ میں اگر آپ دنیا کمانے میں لگے ہیں تو اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ آپ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق تلاش کرو، لیکن اللہ کو مت بھولو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو اسلامی تعلیمات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کی ہیں انہیں سیکھ کر اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نماز
اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔